آپ کے پاس ہے مائک جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کا فوکس ہے اس پہ؟ ذرا اس پہ آپ تبادلہ خیال کریں، آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے یہ ذرا. دیکھیں جو آپ نے ایف ڈی آئی کی بات کی، میرے کسی دوست نے اس کا جواب نہیں دیا. یہ جواب دینا کہ جی بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ تو ہم جب سے پاکستان بنا ہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہ وہ امریکہ بیڑا ہے جو کبھی پہنچا ہی نہیں ہے. تو جو وہ دیکھیں، وہ تو اگر انویسٹمنٹ اتنی آنی تھی، لوگوں نے آنا تھا، تو پھر پی آئی اے کی جو ہم فروخت کر رہے تھے پی آئی اے کو، تو اس وقت کیوں باہر کے کسی انویسٹر نے اس میں دلچسپی نہیں لی؟ اس سے بڑا پروجیکٹ ہمارے پاس اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن شوکت صاحب ایک چیز پوزیٹیو نہیں ہے، لیٹس لک ایٹ دی برائٹر سائیڈ، کہ ہم کہتے تھے کہ جی مقامی انویسٹر اٹھ کے نہیں آئے گا تو بین الاقوامی کیوں آئے گا؟ آپ کے مقامی انویسٹر نے ایک ٹرسٹ شو کیا ہے. وہ تو دیکھیں مقامی انویسٹر دیکھیں نا، اس طرح کے انویسٹمنٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے یار. دیکھیں آپ نے 135 ارب روپے اس کی قیمت لگوائی، 10 ارب آپ نے دینے ہیں، باقی جو ہے نا وہ اس پہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ اپنے جہازوں پہ لگوانا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ یہ تو یہی چیز تو دوسرے ادارے بھی مانگ رہے تھے، ان کو نہیں دیا گیا نا. اس پہ ان کو آؤٹ ہی کر دیا ٹیکنیکلی کہ جی آپ آؤٹ ہو جائیں. وہ خیر میں اس میں نہیں جانا چاہتا، ٹیکنیکل ایشوز ہے، لیکن جو اصل چیز ہے کہ ہم نے پی آئی اے کے ساتھ کیا کر دیا، کہاں پہ پہنچایا اور کس طرح اس کو ہم نے بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہم اس کے. دوسرا جو میرے بھائی نے بات کی نا، یہ انویسٹمنٹ، دیکھیں آپ کے سرمایہ کار تو جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مذاکرات کیوں کر رہی ہے گورنمنٹ؟ بھائی مجبور ہے، لوگ آ نہیں رہے انویسٹمنٹ کے لیے کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. یہ ماننا پڑے گا آپ کو. جو امن و امان کی صورتحال عمران خان کے دور میں تھی وہ امن و امان کی صورتحال نہیں ہے. آپ یہ دعوے کرتے ہیں ہماری معیشت بہت اچھی ہو گئی، سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے، مہنگائی ختم کی. یار آپ عام آدمی سے آپ پوچھیں ایمان سے، یہ تو آپ ان کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہم نے ختم کر دی یا کم کر دی. نہیں وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہوئی یار. مطلب یہ کہ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا آپ انویسٹمنٹ لانے میں ناکام ہیں. آپ انویسٹمنٹ لانے کے لیے حربے استعمال کر رہے ہیں کہ جب ہم سیاسی اسٹیبلٹی لائیں. آپ سپیس دیں پی ٹی آئی کو، سیاست کرنے دیں، آپ بھی اچھے ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کو سپیس ہی نہیں دے رہے ہیں آپ. شوکت بھائی اس پہ تو میں آپ سے اعتراض کروں گا. آپ لوگوں نے سیاست کرنی ہے، مزاحمت کرنی ہے، مفاہمت کرنی ہے، اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے، اس میں تو کنفیوژن آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہے. گوہر صاحب کا بیانیہ اور ہے، سہیل آفریدی کا بیانیہ اور ہے، سلمان اکرم راجہ کا بیانیہ اور ہے، شوکت یوسفزئی کا بیانیہ اور ہے. دیٹس کنفیوژن آل اوور. آپ دیکھیں یہ ہم سب کا ملک ہے، دیکھیں ہم سب کا ملک ہے، ہمیں سب کو اس پہ وہ ہونا کنسرن ہونا چاہیے. باقی سیاست تو ہوگی. جو آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کی ہے، اس نے کیا غلط بات کی ہے؟ انہوں نے دیکھے نا اگر تنقید بھی کی ہے تو اپنے اوپر کی ہے نا. لیکن اتنا اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات جو ہے وہ جاری رہیں گے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، عمران خان کی طرف سے، وہ ہمارا چیئرمین ہے وہ کہہ رہا ہے، تو گورنمنٹ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی ہم اس سے نہیں کرتے ہیں. اور آپ نے کن لوگوں کے بیانات چلائے جب آپ انٹرو کر رہے تھے نا، میں بڑا حیران ہوا. وہاں کے ان کی جو ترجمان صاحبہ ہیں، میں نے ان کی ایک ویڈیو نکالی ہے جو وہ نواز شریف کے خلاف باتیں کرتی ہے. آج وہ بڑی چیمپئن بن رہی ہے مسلم لیگ نون کی کہ جی وہ جب پیپلز پارٹی میں تھی تو وہ نواز شریف کے بارے میں کیا کہتی تھی؟ اگر آپ کہیں تو میں ابھی نکال کے دیتا ہوں آپ کو، وہ چلا لیں. تو یہ صاحبہ جو ہے نا، ان کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ آپ اپنے مخالفین کے اوپر آپ وار کرتی ہیں اور جو دل میں آتا ہے آپ کہتی ہیں. دیکھیں یہاں 4.5 کروڑ عوام کا وہ منتخب نمائندہ اگر وہ آ رہا ہے تو آپ کا کیا بگاڑ رہا ہے؟ اس نے کوئی گملے توڑے ہیں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ وہ سیاسی اگر کر بھی رہا ہے تو اس کا حق ہے سیاسی. تو کیوں اس پہ کیوں اتنا وہ پارٹیاں بدلنا، بیانات بدلنا؟ وہاں پہ انہوں نے میٹنگ بھی بلائی ایک ہی دن کے اندر، تحقیقات بھی کر لی ایک ہی دن کے اندر. انہوں نے شوکت صاحب ایسے تو مختلف مقدمے درج ہوں. آپ کی پارٹی میں ایسے تو کئی لوگ ہیں. شاہ صاحب جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں تھے، پہلے پیپلز پارٹی کا حصہ تھے. شیخ وقاص صاحب کی مثال لے لے، بیانات ہیں. بیرسٹر صاحب کی مثال لے لے، پہلے ہم دردیاں کہاں تھیں پھر کہاں رہیں. تو ایسے تو لوگ بدلتے رہتے تھے. وہ کہتے ہیں نا وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے. ناصر شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اس سچویشن میں بدلتے ہیں، لیکن یہ جو ترجمان ہے نا اپنے آپ کو اتنا تو زیادہ ہونا کرے نا، اتنے آگے نہ جائیں کہ حکومت کے لیے مشکلات بنے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، پوائنٹ نوٹڈ. حکومت کے لیے بھی مشکلات ہیں، ٹینشن کریٹ کیا. ٹھیک ہے ناصر شاہ صاحب، اب ذرا یہ بتائیں کہ اس سچویشن میں بلاول صاحب کی یہ پیشکش کہ صدر مملکت اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، مطلب یہ کیا کس طرز پہ ہوگا، کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں ہم تو
پہلے دن سے کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، جیسے پہلے ہی میں نے کہا، تو ہم تو اب بھی اس میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے کہ ٹیبل پہ بیٹھیں، پی ٹی آئی، گورنمنٹ اور ہم سب مل کے، دیگر جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی سب بیٹھیں تاکہ ملک کی بہتری کے لیے آگے جایا جا سکے۔ پی آئی اے کی بات ہو رہی تھی، اس کی تباہی میں مجھے ایک وزیر صاحب بھی یاد آ رہے تھے پی ٹی آئی کے، جن کے ایک بیان نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہماری اس ایئر لائن کو، پائلٹس کے لیے جو انہوں نے غلط بیانی کی۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو شوکت یوسف زئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اب ہمارے لیے 2026 جو ہے وہ معیشت کے لیے ہی ہے اور ہم سب نے مل کر اس پہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں ایک بہت اہم بات جو ہے، پاکستان ہم سب کے لیے اہم ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی ذاتی یا پولیٹیکل جو بھی وابستگیاں ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے۔ اب جب ہمیں معاشی طور پر مستحکم ہونے کی ضرورت ہے تو آپ نے دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو اپنا تھوڑا سا رویہ چینج کرنا ہوگا۔ لیکن میرا سوال اس میں جو تھا وہ اس بنیاد پہ تھا، ناصر شاہ صاحب، میرا سوال اس بنیاد پہ تھا بیسیکلی کہ زرداری صاحب کے رول کے حوالے سے، وہ صدر مملکت ہیں، ظاہر ہے جس پوزیشن پہ ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مذاکرات یا کوئی بھی ایسا عمل ہوتا ہے تو وہاں سے ادھر سے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ٹویٹ آ جاتا ہے، کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رابطے استوار کرنے کی بات ہو تو اتنا ٹرسٹ کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی پہ، یا ان کی کوئی گارنٹی لے گا کہ ان سے کوئی براہ راست رابطہ انیشیٹ ہو سکے، اگر کیونکہ ہی از دا ون ہو از ایکچولی ہیڈنگ دا پارٹی، کیونکہ زرداری صاحب یہ رسک لیں گے؟ دیکھیں ہم ٹرائی کرتے رہیں گے اور اس میں کوشش ہوتی رہے گی، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن ضرور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اس بات کو سمجھے گی کہ ایگریسو پولیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھ کر جو سیدھی بات ہے اس پہ آنا چاہیے، اور اسی سے ہی آگے راہیں کھلیں گی اور مسائل حل ہوں گے، بجائے اس کے کہ آپ سب کو اس طرف دھکیلیں اور بات پہ نہ آئیں۔ تو خان صاحب بھی اس بات پہ ضرور آئیں گے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی ملکی معاشی اس کو کرنے کے لیے سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے جب گورنمنٹ جا رہی تھی تو آئی ایم ایف سے کیا ہوا ہے وہ جو تھا اس کو بھی بریچ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس وقت پریزیڈنٹ صاحب یا پرائم منسٹر صاحب اور خاص طور پر فیلڈ مارشل کی جس طرح کی کارکردگی کہہ لیں یا جو بھی ان کی تعلقات ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بڑی پذیرائی مل رہی ہے باہر کی دنیا میں، اور بڑا اچھا مثبت وہاں سے رسپانس آ رہا ہے جو بہتری کے لیے ہوگا۔ اور یہ جو اس وقت مہنگائی لوگوں کو کم نظر نہیں آ رہی، اسی کے لیے کام ہو رہا ہے، اور یہ وہ آفٹر افیکٹس ہیں اس گورنمنٹ کے جن کی وجہ سے ہم اس مشکل صورتحال سے دوچار ہوئے۔